من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ذو الحجہ کے دنوں میں چونکہ اللہ کی تکبیرات کے دن ہیں، حج کے ایام ہیں اور حج کا اکثر تعلق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ ہے، اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت بنیادی اور بہت مفید پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بطور والد کیسے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو معاشرے میں ایک مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے کہ معاشرے کی ترجیحات کچھ اور ہیں اور دین کے احکام بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ایسے میں عام طور پر والدین کے لیے یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے بچوں کو دین پر چلانا چاہتے ہیں تو بچوں کی خواہشات دب جاتی ہیں، ان کی ضروریات دب جاتی ہیں، اور اگر بچے کو ان کی خواہشات کے حوالے کر دیا جائے تو وہ دین سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی دین میں بھی اعلیٰ درجے کا ثابت ہو اور اپنے بچے کے لیے بھی ایک بہترین باپ ثابت ہو؟ عام طور پر ہمیں یوں لگتا ہے کہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں اس طرح کا سبق نہیں دیا گیا، اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ٹرینرز کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ بڑے عقل مند ہیں معاشرے میں، تو چلو یہ ہمیں کوئی حل نکال کے دیں گے۔ حالانکہ یہ دونوں طرف سے غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں اس کا حل کوئی نہیں ہے، اور ایک غلط فہمی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم بے دین لوگوں کے پاس دینداری کا حل نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔
اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے سارے رسولوں میں 5 رسول اولو العزم پیغمبر تھے جو باقی سارے نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ تھے، ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ باوجود اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، پوری دنیا کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کی کہ صرف 2 خلیل قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے سب سے قریبی دوست، جس کی محبت دل کے مساموں میں، دل کے سوراخوں میں بھی گھس گئی ہو، ایسا خلیل۔ اور انسانوں میں ایک آدمی صرف ایک ہی خلیل ہوتا ہے اس کا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنا سکتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارے جو نبی ہیں وہ رحمان کے خلیل ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو خلیل والی محبت ہے یہ میں نے اللہ سے کی ہے، اور جب اللہ سے کر لی ہے تو ابو بکر سے بھی ایسی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے اسوہ تھے، نمونہ تھے، اور پوری دنیا کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک آئیڈیل ملت ہے، ایک سب سے بہترین ملت ہے جس کی ہمیں اتباع کا حکم ملا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ایک عمدہ ترین والد بھی تھے، اور اپنے بیٹے کی تربیت، اپنے بیٹے کا ساتھ، اپنے بیٹے کی خواہشات کا ہر موقع پر لحاظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کی شریعت کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کی تھی کہ جب اللہ کا حکم آتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایسے نہیں کیا اگر اسماعیل کو بتایا ہو اسماعیل یہ کام تم کرو، ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو اگر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو یہ نہیں فرمایا کہ چلو تم لیٹ جاؤ میں تمہیں ذبح کروں گا، ایسا نہیں تھا۔ آ کر کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ہم اپنے بیٹے کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو بیٹا 600 بہانے بناتا ہے، پھر ہم مولوی صاحب کو آگے کہتے ہیں مولوی صاحب اب سختی بھی تو نہیں ہوتی، سختی کیسے کریں بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ عام لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت تھا تب آپ کو اور مجھے دنیا نے پیسے کمانے کے پیچھے لگا دیا، پیسے ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، اور بچہ تھا وہ آزاد تھا۔ اب جب اس بچے کو فرما بردار بنانے کا وقت آیا تو وہ تو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ہمارے ساتھ عام طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے اپنے اسماعیل کی تربیت ایسے کی تھی، حضرت اسماعیل کی والدہ نے تربیت ایسے کی تھی کہ آج جب موقع آیا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو پوچھنے لگے اسماعیل تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کیجیے، جو حکم ملا ہے وہ کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا، آپ مجھے ذبح بھی کریں گے نا میں صبر کروں گا۔ اور قرآن مجید میں 2 مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ،
ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو میرا فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فلما اسلما، باپ تو فرما بردار تھا ہی تھا، آج باپ اور بیٹا دونوں ہی اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے، ایک ذبح کرنے کے لیے چھری پکڑ رہا ہے اور ایک ذبح ہونے کے لیے لیٹ رہا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لٹا دیا تھا۔ آج یہ موقع جب بیٹا فوری طور پر اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے بھی تیار تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ ابراہیم کی اس سے پیچھے ایک تربیت تھی۔ پھر ایک دن آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل کو دیکھا، وہ حضرت اسماعیل شکاری تھے، تیر وغیرہ چلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر یہ بات بھی سمجھیے آپ، یہ نقطہ سمجھیے آپ، بہت قیمتی نقطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے پاس گئے، بنو اسلم کے صحابہ تھے، وہ دو ٹیمیں بنا کر آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، مقابلہ لگا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگا، آپ نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل، اے بنی اسماعیل تیر اندازی کیا کرو، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، کیونکہ تمہارے ابا حضرت اسماعیل وہ تیر انداز تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کیا کرو کیونکہ تمہارے ابا تیر انداز تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ارمو فَإِنِّي مَعَ بَنِي فُلَانٍ، تم تیر اندازی کرو میں اس والی ٹیم کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک ٹیم کا انتخاب کر لیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تم مقابلہ کرو۔ اب دوسرے والی ٹیم جو تھی وہ مقابلے سے رک گئی، اس نے مقابلہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں تم مقابلے میں نہیں آ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیسے مقابلہ کریں، ان کے ساتھ تو آپ ہیں، تو ہم جس طرف آپ ہوں گے اس کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا ارمو فإنی معکم کلکم، تم نشانہ بازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہماری امت کو نشانہ بازی کی تعلیم دی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر ممکن ہو اپنی قوت جمع کر کے رکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوة الرمز، الا ان القوة الرمز، الا ان القوة الرمز، سنو جو قوت ہے وہ تیر اندازی ہے، جو قوت ہے وہ نشانہ بازی ہے، جو قوت ہے وہ تیر اندازی ہے۔ تو تیر اندازی سب سے بہترین قوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میری امت ایسی قوی بنے۔ لیکن ہوا کیا، بنی اسماعیل نے تیر اندازی چھوڑ دی۔ ہمارے ہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے نشانہ بازی، بندوق چلانا، پستول چلانا سکھایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے تیر اندازی کر لی، ان کے میٹرک کے طالب علموں کے لیے بھی بندوق چلانا، کلاشن چلانا، گنے چلانا ان کے لیے لازم ہے، نشانہ بازی کے کورسز ان کے لیے لازم ہے۔ بنی اسماعیل نے تیر اندازی چھوڑ دی اور بنی اسرائیل نے تیر اندازی کر لی، اور آپ دیکھ لیں ذلیل کون ہو رہے ہیں۔ ایسا وقت ہماری امت نے کبھی بھی نہیں دیکھا جو وقت آج کل چل رہا ہے۔ آپ حج کے لیے حاجیوں کو دیکھیے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جاتے ہیں، لیکن اس مٹھی بھر ملک کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بنی اسماعیل تیر اندازی نہیں کر رہی، بنی اسرائیل نے تیر اندازی کی، بنی اسرائیل نے نشانہ بازی کی، انہوں نے اپنے نشانے پکے کیے، ان کو گنیں چلانی آتی ہیں، ان کو توپیں چلانے آتی ہیں، ان کو میزائل پھینکنے آتے ہیں۔ ہم لوگوں کے حصے میں کیا آیا؟ لڑکیاں، عیاشیاں، فضول خرچیاں، بڑے بڑے میلے ہیں جی، بڑے بڑے شرکیہ جو ہے خانقاہ ہیں، ہمارے حصے میں یہ آیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے برخلاف تھی۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے اس زمانے میں ان یہودیوں کو تیر اندازی نہیں آتی تھی، لیکن آج ان یہودیوں نے سیکھا۔ بنی اسرائیل تیر اندازی کرتے ہیں، بنی اسرائیل اسماعیل سے چھوٹ گئی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل تیر کو سیدھے کر رہے تھے، ان کا کام یہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے آ کر بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر اللہ کا گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں پھر تو آپ ضرور بنائیں۔
فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ مدد کرو۔ حضرت اسماعیل کہنے، ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم کہنے لگے دیکھو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر تو میں ضرور آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ اور دونوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بنیاد بناتے جا رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر لا لا کے دیتے جا رہے تھے۔ جب وہ کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی تو نیچے پتھر رکھ کے حضرت ابراہیم اونچے ہو گئے، تو وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پر ابراہیم نے کھڑے ہو کے بیت اللہ بنایا تھا اس کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھا کرو۔ آپ اندازہ کیجیے اسماعیل علیہ السلام، ہمارے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی سارے پیسے مسجد میں دے دینے۔ ہماری اولاد اگر بزرگوں کو مسجد آنا جانا شروع کر دیں، ہماری اولاد کہتی ہے ابا جی آپ سارا ٹائم مسجد میں ہی دیتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی جیسے اللہ نے حکم فرمایا ویسے ہی کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ایک تربیت ہوتی ہے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، یہ ایک عمل ہوتا ہے جو ہم نے سکھانا ہوتا ہے اپنے بچوں کو۔ لیکن ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میرے بچے کامیاب ہیں۔ حالانکہ پیسے والوں کے سب سے زیادہ بچے بگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچوں کو پیسہ تو دیتے ہیں، بچوں کو وقت نہیں دیتے، بچوں کی تربیت نہیں کرتے، بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں کراتے، بچوں کو ان کا اپنا تعارف نہیں کراتے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا زندگی میں ہم دنیا میں آئے کیوں۔ ساری زندگی بیکار کے کاموں میں گزارتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی ان کے سامنے نظریہ نہیں ہوتا، کوئی ان کا ویژن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے بچوں کو ایک چیز سکھائی پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے، بچے کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہماری اولادیں صرف اور صرف اس وقت ایک بات پہ فوکس کرتی ہیں، پیسہ ہونا چاہیے، اور وہ پیسہ میرے عزیز بھائیوں والدین کا بھی نافرمان بناتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی نافرمان بناتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو، میں نے اپنی نسل کو تیرے مقدس گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اس گھر کے ارد گرد بواد غیر ذی زرع کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے، ام اسماعیل کو اور حضرت اسماعیل کو، تو ان کو بیت اللہ کے پاس ایک اونچی سی جگہ پہ بٹھا دیا، ساتھ میں کچھ کھجوریں دی اور ساتھ میں پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور چل پڑے۔ شروع میں تو حضرت ام اسماعیل نے دیکھا کہ شاید کہیں آگے پیچھے جا رہے ہوں، لیکن پھر دیکھا کہ ایک ہی طرف جاتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، اور ہمیں یہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، ایک انسان تک بھی نہیں تھا، پرندے تک بھی نہیں تھے وہاں پر، پرندے بھی وہاں پر نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جا رہے ہیں، پھر پیچھے بھاگی ان کے، زور زور سے آوازیں دیں، حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ پکارا، حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو جب انہوں نے بہت دفعہ پکارا اور حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر خود سوال کیا کہ اللہ امرک بہذا، ہمیں یہاں بیابانوں میں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے دیا ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے تصور تو کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کے دل میں ایک باپ ہونے کی محبت، ایک خاوند ہونے کی محبت، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تڑپ نہیں تھی ان کے دل میں؟ کیا وہ دل سے خالی تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ وہ پیچھے مڑ کے شاید اسی لیے نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں پیچھے مڑوں گا تو پھر میں ان کی طرف کھنچا ہوا چلا ہی نہ جاؤں، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے آگے جاتے جا رہے ہیں، آگے جاتے جا رہے ہیں۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے جب حضرت ابراہیم اتنے دور نکل گئے کہ اب ان کے بیوی بچے ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، اب مڑ کے دیکھا، اب اللہ کے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اب اللہ سے دعا کی، اور یہ والی دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں نے اپنی اولاد یہاں پر چھوڑ دی ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن تیرا گھر ہے، میں چاہتا ہوں لیقیموا الصلاۃ، میرے بچے نمازی بنے، میری نسلیں دیندار بنے، تیری فرما بردار بنے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے
اس بات کی کوشش نہیں کی کہ میرے بچوں کو رزق بہت اچھا ملے، وہ تو تھا ہی نہیں کچھ وہاں پر۔ اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ میرے بچوں کی زندگی بہت اچھی بن جائے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ اپنی طرف سے صرف ایک کوشش کی میرے بچوں کا ایمان سلامت رہے، باقی چیزیں اللہ کے سپرد کی، باقی اللہ سے مانگا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں میں سے بہت کچھ عطا فرما، بہت کچھ عطا فرما۔ اور آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ اللہ نے وہاں پہ دیا ہے جو دنیا کی کسی جگہ پر نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کون سا ایسا آدمی ہے جس کے دل میں یہ طلب نہیں ہے کہ اللہ کسی طرح ہم حج کے لیے وہاں پہنچ جائیں۔ کل وہاں عرفہ ہے، ایسا دن ہے، یقین مانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والے سارے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ تیری بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب کو بخش دی ہے، یہ جو مانگ رہے ہیں میں نے عطا کر دی ہے، جو مانگ رہے عطا کر دی ہے۔ کل عرفہ ہے وہاں پر، لوگ کھچے چلے جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں لوگ نہیں تھے۔ آپ کو اور مجھے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا کھائے گا، کیونکہ اس کا رازق اللہ ہے۔ یہ کیا زندگی میں کیا کرے گا، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ آپ کی اور میری جو فکر ہے، جو تربیت ہے، وہ یہ ہے میرا بیٹا اللہ کا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ بس اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنائیے، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا گول، سب سے بڑا ہدف یہ ہونا چاہیے میرے بچے اللہ کے فرما بردار بنیں۔ پیسے نہ کمائیں، انشاءاللہ بھوکے نہیں مریں گے، لیکن اگر اللہ کے نہ ہوئے پھر دنیا کس کام کی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، ہماری اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں ایک اور بھی بہت پیارا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم چلے گئے تھے نا، تو اسماعیل نے کچھ دن تک تو جو پانی تھا اس سے گزارا کیا، بالآخر پانی ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل دودھ پیتے تھے، جب پانی نہیں تھا تو دودھ بھی کوئی نہیں تھا، ماں کے سینے میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اب یہ دوڑتی گئیں، ادھر ادھر دیکھا، صفا پہاڑی سب سے قریب تھی۔ انہوں نے سوچا میں صفا پہ چڑھ کے دیکھوں شاید کہیں دور کوئی بندہ مل جائے۔ انہوں نے چڑھ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، بھاگ کی آئیں، مروہ گئیں، مروہ سے پھر بھاگ کے گئیں۔ جب پہاڑی سے نیچے اترتی تھی نا، سیدھی جگہ ہوتی تھی تو بھاگ جاتی تھی، پھر پہاڑی پر آرام آرام سے چڑھ کے جاتی تھی۔ مروہ سے پھر صفا گئیں، چکر لگاتی تھی۔ 7واں چکر جب مروہ کے اوپر مکمل ہوا تو ان کو کسی کی آواز آئی۔ آواز آئی تو سمجھ نہیں آئی کہاں سے آئی، تو کہنے لگیں کہ میں نے تمہاری آواز تو سن لی ہے، تمہارے پاس کوئی مدد ہے تو ہماری مدد کرو۔ اب وہ جب دیکھا تو ان کے بیٹے کے پاس حضرت جبریل کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے اپنی پاؤں کی ایڑی ماری، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے پر مارا تو وہاں سے چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا۔ وہاں پر حضرت جبریل نے حضرت اسماعیل سے فرمایا تھا کہ دیکھو تم ضائع ہونے کا خوف نہ رکھو، تم ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس تم ضائع ہونے کا خدشہ نہ رکھو۔ پھر حضرت جبریل نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں آپ یہ گھر میں لے کر جائیں اپنی بات۔ حضرت جبریل نے ان سے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یضیع اہلہ، دیکھو اللہ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بس آپ نے اور میں نے زندگی میں یہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اس کے لیے اللہ کے سامنے جھکیں، عبادتیں کریں، کوششیں کریں، مال لگائیں، راتوں کے نیندیں لگائیں، روزے رکھیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، کسی طرح اللہ کے بن جائیں۔ حضرت جبریل نے حضرت اسماعیل کو بتایا تھا کہ اللہ اپنوں کو ضائع نہیں کرتا، اور آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل پہ ضائع نہیں ہوئے۔ آج تک ہم
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ کس کی اولاد میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت اسماعیل کا ایک بیٹا ایسا تھا کہ پوری دنیا کا سردار ہو گیا، تو اللہ اپنوں کو ضائع نہیں کرتا، بس آپ اور میں اللہ کے بندے ہیں۔ یقین ہے پیسے والے قارون کیسے برباد ہو گئے، ان کے پاس اللہ نہیں تھا۔ فرعون کتنی بڑی بادشاہت تھی، برباد ہو گیا، ان کے پاس اللہ نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کے پاس اللہ ہو اور آپ اپنے اللہ کے بن جائیں، یقین جانیے اللہ اپنوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت سے اٹھایا اور 2 جہانوں کا سردار بنایا، اللہ اپنوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں آپ کو بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری ملیں گے، بیکار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنے اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ باقی دنیا بھی اللہ کی ہے، وہ جب چاہے گا دے دے گا، اور آخرت تو اللہ نے بنائی ہے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت اور آخرت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔